نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب من رأى ان الله عز وجل لم يوجب السجود، جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ واجب نہیں کیا. وقیل لعمران ابن حسین، عمران بن حسین صحابی سے کہا گیا کہ الرجل یسمع السجدہ، کہ ایک شخص سجدے کی آیت سنتا ہے ولم یجلس لہا، اور سننے کی نیت سے نہیں بیٹھتا، بس ایسے ہی اس کے کان میں پڑ جاتی. بعض اوقات کوئی پڑھ رہا ہوتا، سبق یاد کر رہا تھا، آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، آپ کے کان میں پڑ گئی آواز، اب کیا ہوگا؟ قال ارأیت لو قعد لہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر وہ اس نیت سے بیٹھا بھی ہو کہ سننے کے لیے قرآن بیٹھا ہے اور پھر سن لیا اس نے، کأنہ لا یجبہ علیہ، تو انہوں نے اس کے اوپر اس کو واجب نہیں کیا. یہ کس کی رائے ہے؟ عمران بن حسین صحابی جو تھے وہ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے تھے. وقال سلمان، اور حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں؟ ما لہذا غدونا، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی ہم تو ایسے ہی آئے تھے اور یہ آیت ہماری کان میں پڑ گئی لہذا ہم سجدہ نہیں کریں گے، مراد یہ ہے. وقال عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما السجدۃ علی من استمعها، سجدہ اس پر واجب ہے جس نے اس کو غور سے سنا، یعنی جو سننے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہو. وقال الزہری، زہری کہتے ہیں لا یسجد الا ان یکون طاہرا، کہ سجدہ نہ کرے مگر یہ کہ پاکی کی حالت میں ہو، یعنی اگر کوئی پیریڈز کی حالت میں سجدہ کی آیت سنتا تو وہ سجدہ نہیں کرے گا. فاذا سجدت وانت فی حضر، جب تم سجدہ کرو اور تم اپنے گھر پر ہو، فاستقبل القبلہ، تو تم قبلے کی طرف منہ کرو. فان كنت راکبا، اگر سوار ہو، فلا علیک حیث کان وجهک، تو نہیں ہے تجھ پر مگر یہ کہ جہاں تمہارا چہرہ ہو، یعنی جدھر کو منہ ہو سواری کا ادھر ہی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے. وکان الصائب ابن یزید لا یسجد للسجود القاص، صائب بن یزید صحابی جو تھے یہ قصہ گو کے سجدے کی آیت پڑھنے پہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. یعنی قصہ گو لوگ بعض اوقات کہانیاں سناتے جیسے ہمارے ہاں بعض خطبوں میں بہت کہانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہ اگر وہ کہانی سناتے بیچ میں کوئی آیت ایسی آ گئی جس میں سجدہ ہے تو اس پہ اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو ان صحابی کی رائے میں بھی لازم نہیں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اختلاف امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ کے درمیان نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی کہاں پیدا ہو گیا تھا؟ صحابہ کرام کے درمیان ہی رائے کا اختلاف تھا. تو جب صحابہ کرام کے درمیان میں تھا تو بعد میں ائمہ نے اگر کسی ایک نے ایک کی بات لے لی دوسرے نے دوسرے کی، تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے میں بتا چکی ہوں. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابو بکر بن ابی ملیکہ ان عثمان بن عبد الرحمن التیمی ان ربیعۃ بن عبد اللہ بن حدیر التیمی قال ابو بکر وکان ربیعۃ من خیار الناس عما حضر ربیعۃ من عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قرأ یوم الجمعۃ علی المنبر بسورۃ النحل، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل پڑھی. حتی اذا جاء السجدہ، یہاں تک کہ سجدے کی آیت جب آئی، نزلہ تو اترے، فسجدہ، انہوں نے سجدہ کیا، وسجد الناس، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا. حتی اذا کانت الجمعہ القابلہ، جب اگلا جمعہ آیا، قرأ بہا، اس کو پڑھا. حتی اذا جاء السجدہ، جب سجدہ کی آیت آئی، قال یا ایھا الناس، کہنے لگے اے لوگو، انما نمر بالسجود، ہم سجدوں سے گزرتے ہیں، یعنی سجدہ آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب، تو جس نے سجدہ کر لیا اس نے اچھا کیا. ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، جس نے نہ سجدہ کیا اس پر گناہ نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے بھی دو مختلف طرز عمل کر کے بتائے. ایک دفعہ تو اتر کے سجدہ کیا اور لوگوں نے سجدہ کیا، اور دوسری مرتبہ سجدے کے موقع پر سجدہ کرنے کی بجائے کیا فرمایا کہ جو کر لے اچھا ہے، جو نہیں کرتا اس پہ گناہ نہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی سجدہ تلاوت جو تھا ایک مسنون چیز تھی، واجب نہیں تھی. ولم یسجد عمر رضی اللہ عنہ، اور نہ سجدہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. وزاد نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اضافہ کیا ہے، ان اللہ لم یفرض السجود الا ان نشاء، کہ ابن عمر کی رائے کیا تھی کہ اللہ نے یہ سجدے ہم پہ فرض نہیں کیے مگر یہ کہ اگر ہم چاہیں تو کر لیں، یعنی کرنا بہتر ہے، افضل ہے، باعث ثواب ہے نہ کرنے سے. باب من قرأ السجدۃ فی الصلاۃ فسجد بہا، نماز میں آیت سجدہ پڑھنا اور اس پہ سجدہ کر لینا. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ تراویح میں جب آپ قرآن پاک سنیں گے اور امام سجدہ کرے گا بیچ میں عین سجدہ نماز کے علاوہ، تو پیچھے والوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، وہ کھڑے نہ رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں فالو کرنا امام کو بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی باہر اگر مثلاً آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر آیت سجدہ پڑھی جاتی، آپ چاہیں تو کر لیں چاہیں نہ کریں، لیکن اگر نماز میں ہو رہا ہے تو آپ کی چوائس نہیں باقی، پھر آپ کو کرنا ہی پڑے گا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثني ابي قال حدثني بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه.
یہاں پر ابو رافع کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. انہوں نے کیا کیا؟ سورۃ اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا. تو نماز کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا ما ھذی، یہ کیا ہے؟ قال سجدت بها خلف ابی القاسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے ساتھ، یہ محبت کی وجہ سے کنیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تھی اور آپ نے سجدہ کیا تھا. فلا ازال اسجد فیہا، تو میں اس میں سجدہ کرتا ہی رہوں گا حتی القاہ، یہاں تک کہ آپ سے جا کے ملاقات کروں، یعنی مرنے تک مراد ہے. باب من لم یجد موضعا للسجود مع الامام من الزحام، ازدحام کی وجہ سے اگر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے امام کے ساتھ تو کیا کرے. حدثنا صدقة قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد ما يجد احدنا مكانا لموضع جبهته. پیچھے گزر چکا ہے کہ ایسی صورت میں اگر انسان زمین پہ سجدہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، جو چیز اس کے سامنے ہو اسی پہ سجدہ کر سکتا ہے، تاکہ اشارے تک سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے سفر میں سواری پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب التقصیر، نماز قصر کا بیان. باب ما جاء فی التقصیر وکم یقیم حتی یقصر، نماز قصر کا بیان. کم یقیم، کتنا قیام کرے تو سفر ہوتا ہے، حتی یقصر، کہ جس میں وہ قصر نماز کر سکتا ہے، کتنے دن. اب یہ ایک اور بہت کھلا میدان آپ کو ملے گا کہ جس میں کافی اختلافات موجود ہیں اور صحابہ کرام اور ائمہ کے طرز عمل بھی مختلف ہیں. اور یہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک واضح بات خود سے نہیں فرما دیتے کہ لوگوں ایسا کر لو. جب آپ فرما دیتے ہیں تو سب اس پہ جمع ہو جاتے ہیں. جب آپ کا طرز عمل دیکھ کے لوگ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس طرز عمل کو جیسا جو سمجھتا ہے اسی طرح کرنے لگتا ہے، اور جو جس چیز کو درست سمجھ کے کرے اور آپ کی سنت سمجھ کے کرے اس کو اسی میں ثواب ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جب 4 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہو، یعنی 4 سے کم ہو پھر قصر کر سکتا ہے، 4 اگر پورے ہوں تو اس میں پھر پوری نماز ہی پڑھنی چاہیے. اچھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن سے کم میں قصر ہے، 15 دن ہو یا 15 سے زیادہ ہو تو پھر پوری نماز ہوگی. اسحاق ابن راہویہ امام بخاری کے استاد ہیں، جن کے مشورے یا جن کے آئیڈیا پر امام بخاری نے کتاب تالیف کی تھی. ان کے نزدیک 19 دن ہیں کہ 19 سے کم ہو تو قصر ہوگا، اور 19 یا 19 سے زیادہ ہو تو پھر قصر نہیں، پوری نماز ہوگی. اور مغرب اور فجر کی نماز میں قصر نہیں. کیا مراد ہے کہ 2 فرض 2 ہی ہوں گے، 1 نہیں پڑھا جائے گا، اور 3 فرض مغرب کے 3 ہی ہوں گے، 2 نہیں پڑھے جائیں گے یا 1.5 نہیں پڑھا جائے گا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسین عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر، قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن اور قصر کرتے رہے. یہ کہاں ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک ٹھہرے اور قصر نماز پڑھی. فنحن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم، ابن عباس کہتے ہیں. اذا سافرنا، جب ہم سفر کرتے ہیں، 19 19 دن قصرنا، ہم قصر کرتے رہتے ہیں. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، جب 19 سے ہم زیادہ کرتے ہیں تو ہم پوری پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس يقول خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ، ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف. فکان یصلی رکعتین تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتی رجعنا الى المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے. قلت اقمتم بمکہ شیئا، میں نے پوچھا کہ تم مکہ میں کتنے دن رہے. قال اقمنا بها 10، انہوں نے کہا 10 دن. امام مالک کا جو ہے طریقہ اس کے خلاف جاتی ہے یہ بات کہ ٹوٹل سفر جو تھا آپ کا وہ زیادہ تھا اور 10 دن آپ ایک جگہ پر رہے بھی تھے. اور امام شافعی اور یہ دیگر ائمہ 4 کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 دن جو مکہ تھا اس میں کچھ دن تو آپ مینا بھی رہے تھے، اور مکہ کے ٹوٹل دن 4 بنتے ہیں، اس لیے وہ 4 پہ رہتے ہیں اور مینا کے دنوں کو نکال دیتے ہیں. تو یہ سمجھ کے فرق کی وجہ سے یہ اختلاف آیا ہے. ایک اور بات جو یہاں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھی ٹریول کرتا رہے، مثلا کسی جگہ پر گیا ہے، 2 دن ٹھہرا پھر آگے چل پڑا، 4 دن ٹھہرا آگے چل پڑا، 8 دن ٹھہرا آگے چل پڑا، اور اسی طرح چلتا ہی رہا، تو وہ حالت سفر میں ہے. کیونکہ اس روایت سے پتہ چلتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر مدینہ تک جتنے بھی دن باہر رہے مسلسل سفر کی حالت میں رہے، یا کچھ دن تھوڑا تھوڑا قیام بھی کیا، جیسے مکہ کے بارے میں 10 دن.
تو انہوں نے سفر میں قصر ہی پڑی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ مکہ اور منا جو ہے بعض لوگ ان کو ایک ہی علاقہ تصور کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں مکہ الگ جگہ ہے اور منا جو ہے وہ الگ جگہ ہے, اس لیے اس کو 10 دن نہیں شمار کرتے, ان کو پھر سپلٹ کر دیتے ہیں. باب الصلاۃ بمنا, منا میں نماز, یعنی جیسے ہم لوگ حج وغیرہ کرنے کو جاتے ہیں تو منا میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ 2-3 دن جو ٹھہرا جاتا ہے تو کتنی نماز پڑھیں گے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی بمنا, منا میں رکعتین 2 رکعتیں, و ابی بکر حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی, و عمر اور عمر کے, و عثمان اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی, صدرن من امارتہ ان کی خلافت کے شروع میں, ثم اتمہا پھر وہ پوری نماز پڑھنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی تو وہ کہنے لگے کہ اب مکہ میرے لیے میرا گھر ہو گیا ہے, اس لیے میں یہاں پر قصر نہیں پڑتا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارث بن وهب قال صلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم آمن ما كان بمنا رکعتین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں منا میں 2 رکعتیں پڑھی. یہ امن کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت اس سے پیچھے آپ نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ ان خفتم, صلاۃ الخوف میں جو آیت آئی ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں فتنے میں ڈالے گا تو تم نماز میں تقصیر کرو. اور اس رائے کو بہت سے لوگ لے لیتے ہیں جی یہ تو صرف صلاۃ خوف میں قصر جائز ہے, امن کے سفر میں قصر نہیں جائز. تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منا میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا, حرم میں تھے, اشہر حرم تھے, لیکن پھر بھی آپ نے قصر ہی پڑھی. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اب امن ہے تو کیوں قصر پڑی جائے, تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے, اسے قبول کرو, یعنی انعام ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے, اسی طرح یہ بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے, اور یہی دین معتدل ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنن 4 ركعات. عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے 4 رکعتیں منا میں پڑھائیں. فقیل فی ذلک لعبد اللہ بن مسعود, یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتائی گئی یعنی کہی گئی. فاسترجع, تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ثم قال, پھر کہا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین, کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 ہی رکعتیں پڑھی تھیں. وصلیت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ بمنن رکعتین, اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی جب میں گیا تو 2 ہی پڑھی. وصلیت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بمنن رکعتین, اور عمر بن خطاب کے ساتھ بھی میں نے یہی 2 رکعتیں پڑھی. فلیت حظی, ہائے میری قسمت, من 4 رکعات, کہ 4 رکعتیں پڑھی, رکعتان متقبلتان, کہ مجھے 2 مقبول رکعتیں پڑھنے کا موقع ملتا. اس کا مطلب کیا تھا اس بات کا کہ کاش ان خلاف سنت 4 رکعتوں کے بدلے سنت کے مطابق 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملتا. اب اس میں ایک اور بات آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان تو چونکہ اپنا ایک عذر بیان کرتے ہیں, وہ تو 4 پڑھتے ہیں, لیکن امام جو پڑھے تو پیچھے والوں کو وہی پڑھنا پڑتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود اس پہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش مجھے وہی 2 رکعتیں پڑھنے کو ملتی جو حضور پڑھا کرتے تھے, بنسبت اس کے کہ میں کسی اور کے پیچھے 4 پڑھوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر اتباع سنت کا کتنا زیادہ شوق تھا اور کتنی تڑپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی کچھ اور عمل ہوتا تو بھی وہ اس پر کس کو پریفر کرتے, سنت کے اتباع کو. یعنی ان کا خیال کیا تھا, رکعتان متقبلتان, یہ کیوں ان کو متقبلتان کہتے ہیں کہ جو کام سنت کے مطابق ہو وہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. بابن کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے سفر میں کتنا قیام کیا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن ابی العالیۃ البراء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لصبح رابعۃ یلبون بالحج, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھی بھی لصبح رابعۃ 4 ذو الحج کو, یلبون بالحج, وہ تلبیہ کہہ رہے تھے حج کا. فامرہم ان یجعلوها عمرۃ, تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ کر لیں اس کو. الا من کان مع الہدی, مگر وہ جس کے پاس ہدی ہو یعنی جانور ہو قربانی کا. تابعہ عطاء عن جابر, اسے عطاء نے جابر سے روایت کیا, جابر بن عبداللہ سے. یعنی ایک اور روایت میں یہ بھی آتی ہے, دوسری سند سے بھی, دوسرے صحابی سے بھی روایت ملتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً مکہ میں 4 ہی دن رہے. کیسے؟ 4 کو پہنچے, 8 کو پھر چلے گئے, تو پھر کتنے دن رہے صرف مکہ میں؟ 4, اور باقی دن سفر کے درمیان رہے, آنے اور جانے کے. اسی سے پھر امام شافعی اور امام احمد نے صرف 4 دن کے اس میں قصر لی ہے اور باقی نہیں. یعنی اگر کوئی قیام 4 دن کا کرتا ہے, سفر چاہے اس نے 20 دن کا کیا ہو,
تو جہاں 4 دن وہ ٹھہرے ان کے خیال میں صرف وہی قصر کر سکتا ہے، اگر 4 سے 5واں دن ٹھہرے گا تو وہ قصر نہیں کرے گا. بابن فی کم یقصر الصلاۃ، کتنے سفر پر قصر کرنی چاہیے. وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلۃ سفرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کو بھی سفر کہا ہے، یعنی ایک دن رات چل کے جتنی مسافت انسان طے کرتا ہے وہ بھی سفر ہے. وکان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم، ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے، یقصرانی و یفطرانی فی 4 برد، کہ وہ قصر کرتے تھے اور روزہ کھول دیا کرتے تھے. یفطرانی یعنی افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے مراد ہے. فی 4 برد، 4 برد تک. اور 4 برد کیا ہے؟ وہی 16 فرسخن، 16 فرسخ ہیں، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو ٹوٹل 48 میل. یعنی اگر انسان کسی 48 میل دور فاصلے تک جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ قصر کر سکتا ہے. اور اس میں بھی پھر اختلاف ائمہ کے درمیان. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن کی مسافت اور باقی کے نزدیک 1 دن رات کی، یعنی 48 میل. اور امام شافعی اور امام مالک اور اوزاعی کہتے ہیں کہ 2 منزل سے کم میں قصر جائز نہیں، اور 2 منزل 48 میل ہوتے ہیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، کہ نہ سفر کرے کوئی عورت 3 دن مگر محرم کے ساتھ. تو یہ 3 دن کا سفر کی جو بات آئی تو یہ سفر کی حد بتائی جا رہی کہ 3 دن کی سفر شمار ہوگا. اور دوسری روایت میں 1 دن رات بھی سفر شمار ہوتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے زیادہ وہ ہوگا، یعنی 3 دن کا مسافت ہوگی، اور وہ اپنی دلیل اس حدیث سے لیتے ہیں. جبکہ دوسروں کے نزدیک وہ دوسری روایت جس میں 1 دن رات کی بات ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 الا مع ذي محرم. تابعه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ، کہ وہ سفر کرے 1 دن اور رات، لیس معها حرمۃ، جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو. تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه. اور دوسرے ائمہ کس پہ رکھتے ہیں؟ اس حدیث پہ رکھتے ہیں کہ 1 دن رات. تو اب اس لیے ایک کے پاس ایک روایت ہے، دوسرے کے پاس دوسری، تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر صائب ہیں، کیونکہ اجتہاد کیا نا دونوں نے اپنی اپنی جگہ. ہاں یہ بات ہے کہ اگر ایک اپنے اجتہاد کو ضعیف حدیث پر رکھتا ہے اور دوسرا صحیح پر، تو پھر ضعیف والے کی بات چھوڑی جائے گی. باب یقصر اذا خرج من موضعه، یقصر قصر نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا، اذا جب خرج وہ نکلے، من موضعه اپنی جگہ سے یا اپنے شہر سے، یعنی جب کوئی شخص اپنے شہر سے نکلے گا تو قصر نماز شروع کر دے گا، خواہ ابھی وہ اپنے مقام پر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. وخرج علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے یعنی کوفہ سے، فقصر تو انہوں نے قصر کی، وہو یرا البیوت حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے گھروں کو، فلما رجع پھر جب وہ لوٹے، قیل لہو تو آپ سے کہا گیا، ھذہ الکوفہ یہ ہے کوفہ، قال لا کہا نہیں، حتی ندخلھا یہاں تک کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں. مراد اس سے کیا ہے کہ جب شہر کی حد پار کر کے شہر کے اندر آ جائیں پھر شہر آتا ہے. اگر شہر کے مضافات ہیں تو ابھی شہر نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ اگر لاہور کی طرف سے جی ٹی روڈ پر آ رہے ہوں تو روات کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ابھی آپ مسافر ہی شمار ہوں گے. اگر اس وقت وہاں پر آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو قصر ہوگی. لیکن جب آپ وہ جگہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے اسلام آباد اور وہ کراس کر کے آپ اسلام آباد کی سڑک پر آ جاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے. اور خاص طور پر جب آپ ایئرپورٹ کراس کر جاتے ہیں اور یہ 0 پوائنٹ تو پھر تو آپ بالکل شہر کے اندر آ گئے. لیکن جب تک آپ ان حدود سے باہر ہوتے ہیں تو خواہ وہ اسلام آباد کے قریب ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ سفر میں قصر کرتے رہیں گے. اسی طرح مثلاً آپ لاہور جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ نکلے ہیں، ابھی چند میل ہی گزرے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ وہاں پر گاڑی روک کر جو نماز پڑھیں گے وہ قصر ہی شمار ہوگی. یعنی اس میں یہ شرط نہیں کہ آپ لاہور پہنچ کر ہی قصر شروع کریں گے، راستے میں شروع کر سکتے ہیں. اور اس میں امام مالک مثلاً یہ کہتے ہیں کہ شہر کے باغ جو ہیں اگر وہ ہوں تو وہ بھی پار ہو جائیں، امام مالک کی رائے کے مطابق. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جس شہر میں دیوار ہو یعنی فصیل ہو تو جب فصیل پار ہو جائے تو شہر آ جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شہر کی آبادی سے جب انسان نکل جائے تو اب تینوں تقریباً رائے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تھوڑا سا ہی فرق پڑتا ہے آگے پیچھے کا، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شہر کے فوراً متصل بعد بھی قصر شروع ہو جائے گی.
حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر و ابراہیم بن میسرہ عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، میں نے ظہر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں، 4 رکعتیں یعنی پوری نماز پڑھی، والعصر اور عصر کی نماز پڑھی بذل حلیفہ، ذل حلیفہ میں رکعتین صرف 2 رکعتیں، یعنی ذل حلیفہ میں 2 رکعتیں، اور ذل حلیفہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے تھوڑی ہی دور باہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے نکلنے کے فوراً بعد قصر نماز شروع کر دی، یہ مراد ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت الصلاۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز اول ما فرضت، سب سے پہلے جب فرض کی گئی، رکعتان تو صرف 2 رکعتیں تھیں، فاقرت صلاۃ السفر، تو باقی رکھی گئی سفر کی نماز، واتمت صلاۃ الحضر، اور پوری کر دی گئی حضر کی نماز یعنی 4 رکعتیں 2 کی بجائے۔ قال الزہری، تو زہری کہتے ہیں فقلت لعروہ، تو میں نے عروہ سے پوچھا ما بال عائشہ تتم، حضرت عائشہ کا کیا خیال تھا، وہ کیوں پوری نماز پڑھتی تھی؟ قال تأولت ما تأول عثمان، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی تعویل کی جیسے حضرت عثمان نے تعویل کی، اور حضرت عثمان کی تعویل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب ان سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے، تو اسی طرح حضرت عائشہ کی بھی کوئی تعویل تھی جس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت عائشہ کا بھی جو یقین تھا وہ قصر نماز پر تھا، کیونکہ وہ خود یہ حدیث روایت کر رہی ہیں کہ پہل نماز کم تھی، پھر پوری کر دی گئی اور قصر کی اپنی حالت پر ہی باقی رکھی گئی۔ باب تصلی المغرب ثلاثا فی السفر، باب کے مغرب کی نماز سفر میں بھی 3 رکعتیں ہی ہوگی۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا اعجلہ السیر فی السفر، کہ جب جلدی ہوتی آپ کو چلنے میں سفر میں، یؤخر المغرب، تو آپ مغرب کو تاخیر سے پڑھتے، یعنی جب جلدی نکلنا چاہتے تو مغرب کے قریب بھی نکلتے تو مغرب کا انتظار نہیں کرتے تھے، آپ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے اور مغرب دیر سے پڑھ لیتے، حتی یجمع بینہا و بین العشاء، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ نکلنے لگتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، اتنے میں کوئی فون آ جاتا ہے، آپ نکلنے لگتے ہیں، کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا ابھی مغرب کو 15 منٹ ہے، بہتر ہے میں پڑھ کے چلوں، تو ہو سکتا ہے اس 15 منٹ میں جہاں آپ کو پہنچنا ہے رات، وہاں آپ اور تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، مثلاً آپ کو کہیں 10:30 پہنچنا ہے تو آپ وہاں 11:15 پہنچ رہے ہیں، ہے تو 15 منٹ لیکن 10:30 اور 11:15 میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے کیا اجازت دی گئی کہ ایسی صورت میں انسان مغرب کے قریب بھی اگر سفر شروع کر رہا ہے تو وہ چل پڑے اور آگے جا کر مغرب اور عشاء کو جمع کر لے۔ قال سالم، حضرت سالم جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں کہتے ہیں وکانا عبداللہ یفعلہ، حضرت عبداللہ بن عمر ایسا ہی کیا کرتے تھے، اذا عجلہ السیر، جب جلدی ہوتی ان کو چلنے میں، یعنی جلدی نکلنا چاہتے تو وہ بھی مغرب اور عشاء جمع کر لیتے۔ وزاد اللیث، اور لیث کہتے ہیں حدثنی یونس عن ابن شہاب قال سالم کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یجمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفہ، ابن عمر جو تھے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے مقام پر جمع کر کے پڑھتے۔ پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ قال سالم، حضرت سالم کہتے ہیں وأخر ابن عمر المغربہ، اور تاخیر سے پڑھی ابن عمر نے مغرب، وکان استصرخ علی امرأتہ صفیہ بنت ابی عبید، اور ان کو اپنی بیوی حضرت صفیہ بنت عبید کی بیماری کی خبر آئی۔ استصرخ، صرخ کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، یعنی ایسی آواز یا ایسی اطلاع کہ جس سے انسان کو تکلیف محسوس ہو۔ فقلت لہ الصلاۃ، میں نے ان سے کہا کہ نماز، فقال سر، تو کہا نہیں چلو، یعنی ابھی نماز کا بے شک وقت آ ہی رہا ہے لیکن ابھی ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں سفر شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، تو آپ ادھر اذان ہونے والی ہے اور ادھر آپ کو اطلاع ملتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رشتہ دار بہت تکلیف دہ حالت میں ہوں گے، تو آپ نماز پڑھنے کی بجائے سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی کو آپ نے وزٹ کرنا ہے کہ آپ ہی اس کی تیمارداری کرنے والے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے جا کے پیشنٹ کو دیکھنا اور پیشنٹ کی حالت غیر ہو رہی ہے، یا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایسا آپریشن کر رہا ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے اس کے پاس، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے کہ پہلے پیشنٹ کو دیکھ لے، یعنی ایمرجنسی یہ نہیں کہ روٹین میں ہی ایسا کرتا رہے اور روز کا معمول بنا لے، ایمرجنسی دیکھ لے، یا اگر ایک کام شروع کیا ہے تو اس کام کو پورا کر لے اور مغرب جو ہے اس کو عشاء کے ساتھ جمع کر لے۔ جیسے ہم ابن عمر کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں جب بیوی کی بیماری کی اطلاع ملی تو انہوں نے نماز بعد میں پڑھی اور فوراً چل دیے، لیکن یہ سفر کے لیے چلنا تھا، عام حالات میں یہ نہیں، سوائے شدید ایمرجنسی کے روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
فقلت الصلاۃ، تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا نماز، فقال سر، انہوں نے کہا نہیں چلو، حتی سارا میلین و ثلاثۃ، یہاں تک کہ 2-3 میل چلے، ثم نزل فصلی، پھر اترے اور نماز پڑھی، ثم قال ھکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اذا عاجلہ السیر، کہ میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جب جلدی نکلنا چاہتے تھے تو مغرب کو تاخیر سے پڑھ لیتے تھے. وقال عبداللہ، اور عبداللہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا عاجلہ السیر یؤخر المغرب فیصلیھا ثلاثا ثم یسلم ثم قلما یلبس حتی یقیم العشاء. اور ایسا کیوں کرتے تھے دیر سے پڑھنے؟ اب آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو رہا ہو کہ عبداللہ بن عمر 2-3 میل چل کر، کیونکہ اس زمانے میں پیدل چلنا ایک معنی رکھتا تھا اور کافی ٹائم لیتا تھا، یہ نہیں کہ گاڑی پہ 2-3 میل گئے، تو آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ بہتر تھا کہ وہ 2-3 میل بعد میں جا کے پڑھنے کی بجائے گھر سے ہی پڑھ کے چل پڑتے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح تاخیر کرتے تو آپ کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ عشاء کو بھی ساتھ ملا کے پھر ساتھ ہی پڑھ لے، کیونکہ اگر انسان کسی ایمرجنسی کے لیے جا رہا ہے یا کسی ایسی مشکل میں جا رہا ہے اور وہاں جا کر انسان ان کے لیے مشکل بن جائے کہ ان کا کام چھوڑ کے اپنی لمبی لمبی نمازیں شروع کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر کچھ سفر طے کر کے، تاکہ سفر کی بھی تھوڑی تھکاوٹ ہلکی ہو جائے، کچھ سفر طے کر کے درمیان میں دونوں نمازیں پڑھ کے باقی سفر پھر پورا کر لیا جائے، تاکہ انسان جب منزل پر پہنچے تو بھی اس کو بہت مشقت نہ ہو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لمبا سفر کر کے جائیں اور جا کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہوش نہیں آتی نماز پڑھنے کی اور نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی. اس لیے اسی سے کہتے ہیں کہ اسلام ایک آسان دین ہے، دین یسر ہے، اور اس نے مختلف مواقع پر جو انسان کو دیگر مشکلات پڑتی ہیں تو فرائض میں بھی ریلیکسیشن دے دی کہ اس میں ان کو جمع کر لیا جائے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر انسان ایک بے چینی میں ہے، ایک کرب کی کیفیت میں ہے، جلدی نکلنا چاہتا ہے لیکن انتظار میں بیٹھا کہ ذرا 15 منٹ بعد مغرب ہو جائے پھر پڑھوں گا، تو اس مغرب میں اس کا دل بھی نہیں لگے گا. اور پھر اگر وہ مغرب پڑھ لیتا ہے اور مسلسل سفر کرتا ہے اور عشاء جا کے پڑھتا ہے تو تاخیر میں تھک کے جب پڑھے گا تو عشاء بھی پوری طرح اچھی طرح نہیں پڑھے گا. تو ایک اعتدال کا راستہ بتایا گیا کہ ادھر سے بھی بے چینی ختم کرو، جب نکلنے کا ارادہ ہو تو نکل چلو، اور پھر یہ پریشانی اور بوجھ لے کے بھی وہاں نہ پہنچو کہ جا کے ہائے نمازیں پڑھنی پڑیں گی. راستے میں جو سفر کی بریک ہے بریک کر لو اور ساتھ اپنی نمازیں بھی ادا کر لو. تو اس میں آپ دیکھیں کہ تینوں جو طریقے ہیں ان میں سے بہتر ترین طریقہ کون سا ہے؟ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے. اگر ہم اس میں سختی پیدا کریں گے، آپ کا طرز عمل ہوتے ہوئے ہم کہیں گے جی نہیں یہ فلاں رائے بھی موجود ہے اور میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ پڑھ کے ہی چلا جائے، تو اس میں اصل میں سنت کا اتباع سب سے زیادہ بہتر ہے. اور وہ ایسا طریقہ ہے کہ جس پر انسان مداومت کر سکتا ہے. مداومت سے مطلب کیا ہے کہ اسے ہمیشہ اختیار کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنے اوپر ایسی سختی کرے کہ جسے وہ نبھا نہ سکے. کیا کہتے ہیں عبداللہ، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی نکلنا ہوتا، یؤخر المغرب، مغرب تاخیر سے کرتے، فیصلیھا ثلاثا، 3 رکعتیں اس کی پڑھتے. یہاں ایک اور چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ مغرب کی سنتیں نہیں پڑھتے تھے. ثم یسلم، پھر سلام پھیرتے، ثم قلما یلبس، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، یعنی ذرا سا وقفہ لیتے بیچ میں، حتی یقیم العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کہلواتے، یقیم اقامت کہلواتے. فیصلیھا رکعتین، پھر اس کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے. ثم یسلم، پھر آپ سلام پھیر دیتے. ولا یسبح بعد العشاء، اور آپ سنت نہیں پڑھتے تھے عشاء کی. سبحہ نفل اور سنت نماز کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سین بے ہے گولتے سبحہ. تو آپ سنتیں نہیں پڑھتے تھے نہیں عشاء کی. حتی یقوم من جوف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات میں کھڑے ہوتے، یعنی آدھی رات کے بعد پھر اپنے تہجد پڑھتے. تہجد کیوں پڑھتے تھے آپ؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر وہ پڑھنا لازم تھے، تو آپ کو سفر میں بھی پڑھنا ہوتے تھے.